أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله مناجات شعبانیہ کی مختصر سی جو ہم زیارت کر رہے ہیں، بہت ہی وقت کم اور یہ بہت ہی عجیب معرفت کیا کہوں، ہم اور آپ بے شک مہینوں لگا دے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علماء اور عرفا کی سیرت ہے کہ وہ سال بھر اس مناجات سے خوب جی بھر کے جام پیتے رہتے ہیں، اور اپنے قنوت میں ہم نے وعدہ کیا انشاءاللہ اس کو شامل رکھنا ہے، اور یہ نہیں کہ شعبان کے بعد ہمارا ساتھ چھوڑ دینے، یہ بہترین شافع ہمارے لیے، یہ بہترین ہماری مشکلات کا حلال ہے، اور شہر مقدس قوم سے بالکل حرم کے قریب سے مجھے سعادت مل رہی ہے کہ بی بی بنت باب الحوائج حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا نور لے کر انشاءاللہ، کیونکہ اس قربت کا اثر ہے، آپ تک پہنچاؤں اس پاک سرزمین سے۔ آج آخری ہمارا یہ مباحثہ یہ علمی ہے جو تسبیح الہی کی طرح اجر و ثواب رکھتا ہے۔ چلیے اس حسین مقام پر، جس مقام پر ہم سب نے کل گفتگو کو اور اس مناجات کو جہاں تک پہنچایا تھا، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی وَأَلْهِمْنِي وَلَهًا بِذِكْرِكَ إِلَى ذِكْرِكَ۔ اس کو قنوت میں ضرور شامل کرے اگر ہو سکے، اپنے جان نماز بھی کہیں لکھ کے لگا دے، جہاں آپ کا پریئر روم ہے وہاں کہیں لکھ کے ایک دو جو بھی عبارت آپ کے دل کو چھو گئی اور آپ کو زیادہ سمجھ میں آ گئی، بے شک چھوٹی سی اتنی سی، کہ اے میرے معبود مجھے الہام کر دے، مجھے یہ دے دے، کیا دے دے؟ ولا یعنی وہ جنون کی حد تک، وہ شوق، وہ شیدائی ہو جانا، وہ مجنون بن جانا، وہ عجیب لطف اور لذت تیری ذکر کا، جو الہ ذکرک، اور جو ذکر کے اعلیٰ درجے اور بلند مرتبے تک مجھے لے جائے، کیونکہ ذکر کے بھی درجات ہیں، تو میں ابھی ذکر کے ایک درجے پر ہوں، اس کا عشق اور محبت اور اس کی لذت اور pleasure I'm trying myself to take it but lead me towards the highest level of that ذکر of اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ذکر الہی کرنے کی توفیق کے لیے بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف سے مدد چاہیے، ذکر اللہ کے لیے بھی ہمیں نصر اللہ چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور کیا الہام کر دے پروردگارا؟ وَأَلْهِمْنِي وَهِمَّتِي فِي روح نجاح اسمائک ومحل قدسک۔ عجیب عبارت ہے، جس عبارت میں یوں کہا جا رہا ہے کہ بار الہ پروردگارا وہ ہمت دے دے۔ کون سی ہمت؟ وہ ہمت جو کہ مجھے روح نجاح اسماء تک پہنچا دے۔ روح کہتے ہیں اس لذت کو، اس پلیجر کو، اس سرور کو، جو اسماء اور محل قدس یعنی پاک، طیب، طاہر، فل آف پازیٹیوٹی جہاں پر ہے، جہاں کوئی آلودگی نہیں ہے، جہاں کوئی وسوسہ شیطان نہیں آتا۔ تو ہم یہاں پر استغفار یا طلب مغفرت یا عذاب الہی سے امن نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں کہ بار الہ مجھے کیا دے دے؟ وہ لذت دے دے، ذکر کا اعلیٰ ترین درجہ، اور اسی طرح مجھے اس محل قدس تک پہنچا دے۔ تو یہ دعا اعلیٰ ترین دعاؤں کی منزل میں سے، اسی مناجات میں جو ہم سفر کر رہے ہیں، ہم ایز اے مسافر مختلف وادیوں سے گزر رہے ہیں، مختلف جو ہماری کیفیت ہے نجوا کرتے ہوئے، سرگوشی کرتے ہوئے، اس میں یہ مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ الہی بکا علیکا الا الحقتنی بمحل اہل طاعتک۔ پروردگارا مجھے ملحق کر دے ان میں سے جو اہل اطاعت ہے، والمثوى الصالح من مرضاتک۔ کیا عظیم جملات ہے کہ وہ صالحین کا جو مقام ہے، جو تیری رضایت میں غرق رہتے ہیں، وہ مقام مجھے چاہیے۔ فإنی لا اقدر لنفسی دفعا ولا املک لها نفعا۔ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
نہ میں کچھ دفع کر سکتا ہوں، نہ کچھ چیزوں کو اپنی طرف جذب کر سکتا ہوں، نفع اور نقصان سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے الہی. انا عبدک الضعیف المذنب ومملوکک المنیب فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجہک وحجبہ سہوہ عن عفوک. بار الہا، پروردگارا، میرے اس ضعف پر کچھ نظر تو کر، دیکھ میں کیسا مجرم ہوں جو کتنا بار بار اپنے جرم کا اقرار اور اپنی کمزوری کا اقرار کر رہا ہے. لہٰذا مجھے ان میں سے قرار نہ دے جن سے تو رخ موڑ لیتا ہے، بلکہ ان میں سے قرار دے جن کی غلطیوں کو بھی تو معاف کر دیتا ہے. اب ہم پہنچ گئے اس حسین مناجات کے اس نہایت مشہور، معروف اور نہایت پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کی طرف. اس سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے عرفاء یہاں پہنچ کر گریا کرتے تھے، اور اکثر اپنے جو لیکچرز وغیرہ ہے اس میں بھی اس کو شامل کرتے تھے کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے لیکن بہت حسین. یہ وادی ہماری وادی نہیں ہے. وی آر ناٹ فیملیئر ود دس امیزنگ اسٹیٹس. جو اسٹیٹس ہے، جو مرحلہ ہے، یہ خاص الخاص کے لیے، لیکن ہم اس کے کچھ مرحلوں تک پہنچ سکتے. وہ یہ ہے کہ بار الہ مجھے عطا کر دے، ہبہ کر دے، گفٹ کر دے کمال الانقطاع، لیکن میں ہر چیز سے کٹ کے تیری طرف آ جاؤں. یہ وہ حسین مقام ہے ایک عبد کے لیے کہ وہ عبد کامل بن جائے. عبد کامل بننے کے لیے آپ کو انقطاع کامل چاہیے، ہر چیز سے منقطع ہو جائے. ہم کیوں نہیں منقطع ہوتے؟ کیونکہ دیکھیے ہم رہتے ہیں ان وسائل کے ساتھ جو اسباب ہیں، جو کاز. مثلا پانی ہماری پیاس بجھاتا ہے، کھانا ہماری بھوک بجھاتا ہے، اور بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ہم اتنا ریپیٹیٹیولی بار بار پانی سے پیاس بجھا رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم بھول جاتے ہیں. کبھی کبھی جب پانی نہ ہو تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں پانی، کھانا، شراب، طعام کو ہی ہم آہستہ آہستہ یہی ہماری منزل بن جاتی ہے، اور جو مسبب الاسباب ہے اس کو ہم فراموش کرنے لگ جاتے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ بار الہ مجھے منقطع کر دے، میں صرف اسباب کی دنیا میں نہ رہوں. آپ کو معلوم ہے توحید کے بت شکن عظیم جو ہیرو ہیں حضرت ابراہیم، آپ کے متعلق ہے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا تھا رب کون ہے تو آپ فرماتے تھے میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جو میری پیاس دور کرتا ہے، جو مجھے شفا دیتا ہے. وہ اصل کو دیکھتے تھے. انشاءاللہ ہم بھی اصل سے دور نہ جائیں. آپ دیکھیے لکھا ہے، یہ حدیث قدسی میں ہے کہ رب ذوالجلال نے یوں فرمایا، یا احمد. حدیث قدسی میں اکثر پروردگار عالم احمد کہہ کر پکارتا ہے، یا احمد ان فی الجنت قصرا من لؤلؤ فوق لؤلؤ درہ فوق درہ لیس فیہا قسم ولا وصل. کہ اے احمد، ایک ایسا عجیب سا مقام ہے جنت میں کہ وہ مقام اور اس جگہ کو قصر کہا ہمیں سمجھانے کے لیے، محل کہا کہ وہ ایک ایسا محل ہے کہ اللہ گویا کہنا چاہ رہا میرے پاس الفاظ نہیں. وہ لؤلؤ ہے، چلے لؤلؤ ہم سمجھتے ہیں ڈائمنڈ، ہیرا، موتی. پھر کہا نہیں فوق لؤلؤ، پھر کہا درہ، پھر کہا نہیں اس سے بھی بالا تر. پھر کہا اس میں نہ کوئی کریک آیا ہوا ہے، کچھ ٹوٹا ہوا ہے، نہ ہی کوئی پیوند لگا ہوا ہے، کوئی گرا لگا ہوا ہے. بالکل سموتھلی ایک ساتھ ایک حسن کا ایک عجیب تجسم پروردگار عالم یہاں ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر فرماتا ہے پروردگار عالم کہ میں ان پر ہر دفعہ 70 مرتبہ خاص اپنی نظر ان پر ڈالتا ہوں. وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ. کہ ہم دنیا میں اگر اپنے قلوب کے ابصار کو اللہ کی نگاہ کے نور سے، ضیاء، نور کو کہتے ہیں نا، نور سے اگر منور کریں گے
تو ان کے لیے یہ قصر ہے, یہ مقام ہے. قصر یعنی محل, یہ گیلیکسی ہے. کیا ہے کہتے ہیں پروردگار عالم 70 مرتبہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے, جبکہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں دوسرے جو جنتی لوگ ہیں وہ عام نعمتوں میں غرق ہے, وہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور دوسری نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں. پروردگار عالم کہتے ہیں جس کے پاس 100 ہو اس کے پاس 98 بھی ہے, اس کے پاس 80 بھی ہے. طعام و شراب و حور و غلمان و بینگلز اور سلک کے کپڑے اور نہریں اور یہ سب کچھ تو ہے ہی ہے اس کے پاس, لیکن وہ انسان اتنا خاص الخاص ہے کہ رب اس کی طرف ایک خاص نظر کر رہا ہے. وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے دنیا میں بھی کچھ لوگ کھانے پینے میں ہی زیادہ مصروف ہے اور کچھ کانسٹنٹلی مسلسل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی یاد میں ہے, یعنی یاد سے مراد حضور الہی کو احساس کر رہے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پروردگار عالم ان پر 70 بار اور 70 بار ہر دفعہ جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اس کو اور وسعت دیتا ہوں, اور 70. عجیب سی حدیث تھی, کیونکہ وہ دنیا میں مسلسل حضور الہی ذکر الہی سے لذت لے رہے ہیں. ان کے لیے آخرت میں بھی سب سے بڑی نعمت وہی ہے جو اللہ کی نظر اور لطف و کرم ہو. تو یہاں ہم کیا دعا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بار الہ انیر یعنی نورانی کر دے میرے دلوں کی بصیرت کو, چشم بصیرت کو اپنے نظر کے نور سے, حتی تخرق ابصار القلوب, یہاں تک کہ حجب النور, کہ میرے دل میں وہ نور تیری نظر کی وجہ سے آ جائے کہ میں تمام نور کے حجابوں کو تخرق یعنی چیر پھاڑ ڈالوں, خرق کر دوں. یعنی مثلا نور کے حجاب جیسے وہ نالج کوئی مادی کوئی مٹیریل نعمت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کنیکشن تھوڑا سا پور ہے, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ میری آواز آپ تک جا رہی ہو, انشاءاللہ کہ سب کچھ کلیئر ہو. کہا یہ جا رہا ہے کہ میں یہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہوں تاکہ باقی کنیکشن اچھا رہے, مجھے یاد نہیں رہا تھا. اچھا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حجب النور, جیسے علم ہے نا, علم کیا ہے, علم جو ہے وہ ظاہراً ایک نور ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی مادی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ یہی علم حجاب اکبر بن جاتا ہے, جو غیر مادی انہیں حجب النور کہتے ہیں. جو مثلا کھانا پینا, تکاثر, تفاخر, دکھاوے کے لیے جو ہم لوگ انفارچونیٹلی بہت کچھ اپنا وقت پیسہ ڈال دیتے ہیں, یہ سب کے سب دھوکا ہے. وقت آ گیا, آخری 10 دن رہ گئے ماشاء مان کے, اس سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم تمام حجابوں کو, حدیث میں ہے بندے اور رب کے درمیان 70,000 حجاب ہے, اور ہر رات آپ ماہ شعبان کے آخری 10 دنوں کا زیادہ ایک خاص اثر ہے, کیونکہ آپ میں رجب اور شعبان کے 20 شروع کے 20 دنوں میں جو روحانی کیفیت آپ میں حاصل ہوئی اس سب کا اثر ہے. مجھے یقین ہے آپ احساس کر رہے ہوں گے اس نور کو, اس جلائے باطن کو. آپ انشاءاللہ ان مراحل کو آگے سے آگے لے کر جائیں, منقطع نہ کرے, راستے میں نہ رکے. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ, یعنی ہمیں پہنچنا ہے مسلسل اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہ کر یہاں تک کہ ہم وصل ہو جائیں معدن عظمت الہی تک. وتصیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک, ہماری روحیں معلق ہو جائیں اللہ کی عز قدس, قدوسیت الہی و عرش الہی, وہ اللہ کا جو نور ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات, المشکات فی المصباح, المصباح فی الزجاجہ کأنہا کوکب دری. یہ مثال غلط ہے لیکن یوں دی جاتی ہے جیسے ایک نور اور اس کی شعائیں جو کہ اس کے ساتھ آویزان ہوتی ہے, ہینگ ہوتی ہے, معلق ہوتی ہیں. ہمارا رابطہ رب کے ساتھ
उसी तरह जो जितना पाक तर है उतना करीब तर है, हमें वो तवज्जो चाहिए। हमने खुद हिजाब बना रखे हैं। हम कहते हैं ना कि सन सेट एंड सन राइज, तुलू किया खुर्शीद ने, गुरूब किया। खुर्शीद कुछ नहीं करता, ना तुलू होता है हकीकत में, ना ही गुरूब होता है। होता क्या है? होता जमीन की उस हरकत की वजह से, ये हरकत हम में आती है, हम जमीन वालों में, और जहां हमारा रुख खुर्शीद की जानिब होता है तो हम कहते हैं खुर्शीद ने तुलू कर दिया, जबकि खुर्शीद बेचारा वहीं पर है। Did you get my point? Yeah, there is no sunrise and sunset concept actually about sun itself. It's something nisbi, related to us. Somehow, just for understanding, जरूरी नहीं है वो मिसालें कभी अपना हक अदा नहीं कर पाती। सनसेट सनराइज असल में सूरज नहीं कर रहा होता, बल्कि हम जमीन वाले होते हैं। और यहां पर भी समझाने के लिए मिसाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि अपना रुख मोड़ लेता हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा नहीं है कि हमें नूर न दे रहा हो, रहमत नाजिल न कर रहा हो, बल्कि हम हैं जो कभी रुख मोड़ लेते हैं, गुनाह की तरफ चले जाते हैं। वो हम हैं, हमने हिजाब खुद क्रिएट कर लिए हैं। कभी पोस्ट, मकाम, शहरत, डिग्री, एजुकेशन, ये हिजाब बन जाते। कभी ये चीजें हमें इंसानियत से और बंदगी से दूर कर देती हैं। इलाही वजअलनी मिम्मन नादैतहु फअजाबक, बार इलाहा परवरदिगारा मुझे उनमें से करार देना जिनको तू पुकारता है, निदा करता है, और फिर मैं उनकी निदा पर लब्बैक कहता हूं, यानी तू निदा करे और मैं लब्बैक कहूं। वलाहस्तहु फसाइका लिजलालक, तू मुझे मुलाहिजा करे, मेरी तरफ दोबारा तवज्जो करे, और वो तवज्जो और वो मुलाहिजा, वो नजर जो कि साइका लिजलालक, जो कि मुझे मदहोश कर दे। फनाजैतहु सिर्रन वआमिला लका जहरा, यहां देखिए तीन चीजें, नादैतहु, या you have text in front of you, inshallah you are having some text of मुनाजात शाबानिया की अरबी इबारत आपके सामने होगी, तो आप देखिए नादैतहु, लाहस्तहु, नाजैतहु, निदा, मुलाहिजा और नजवा दोनों अल्लाह मेरे साथ करे और मैं उसका जवाब दूं। कितना अजीब मकाम है। अब यहां ये मकाम नहीं है कि परवरदिगार आलम मुझे पुकारे और मैं कहूं लब्बैक या अल्लाह। ये नहीं कि अल्लाह मुझे कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू और मैं कहूं लब्बैक, नहीं, बल्कि यहां उससे बालातर है। ये इस वादी में हम मानूस नहीं है, इस वादी से हमारे लिए ये नई बातें हैं। हम तौहीद में बहुत कमजोर है। मेरी आप लोगों से तमन्ना ये होगी कि अगर मुनाजात शाबानी आपको तुलानी लगता है, इसके कुछ पैराग्राफ ले लें, 2-3 जुमले ले लें, अपने साथ रखें, वरना जैसे आपके मूड हैं, 15 से ज्यादा तो हमारे मूड्स नहीं होते, जैसा मूड वैसी मुनाजात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने साहिफ़ सजादिया में भी है, मफातिहुल जनान में भी है, 15 विस्परिंग्स ऑफ इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आपका अगर खुदा से शिकायत करने का मूड है तो मुनाजात शाकीन पढ़ लें। नजवा करने की इस वादी में आ जाए, इससे हम गैर मानूस से जरा उनसियत हासिल करें। देखिए हमें नहीं पता कि अल्लाह अपने कुछ खास बंदों से खुद अल्लाह गुफ्तगू करता है, अल्लाह निदा देता है दूर से, फिर अल्लाह हमारी निस्बत दूरी है, अल्लाह निदा फिर मुलाहिजा इस तरह से करता है कि वो मदहोश हो जाए। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू से बालातर परवरदिगार आलम की एक हसीन तवज्जो है। फिर अल्लाह सिर्रन सरगोशी करता है अपने उस बंदे के साथ, वअमिला लका जहरा, और वो बंदा जो है वो जहरन जो है वो खुल्लम खुल्ला अमल करता है, अल्लाह उससे सरगोशी कर रहा है। मुनाजात शाबानिया के बारे में भी यही कहा जाता है कि मुनाजात शाबानिया भी दर हकीकत परवरदिगार आलम की तरफ से इल्हाम शुदा है। रब
یہ نور قلب امیر المؤمنین میں نازل کر رہا ہے کہ اس طرح سے مجھے پکارو، اور جتنا نور بڑھ رہا ہے کلام بڑھ رہا ہے، یعنی ہم رب کی ہی گویا کلام کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کنیکشن پروردگار عالم کے ساتھ اتنا کامل ہے، انقطاع کامل ہے اس دنیا کے ساتھ۔ لوگ اسی دنیا میں بسے رہتے ہیں، منقطع نہیں ہوتے، کٹ آف نہیں ہوتے اور اللہ کی طرف نہیں جاتے۔ کتنا حسین شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہرگز حدیث حاضر غائب شنیدی کہ من میان جم و دلم جائے دیگر است، کہ میں لوگوں میں ہی رہوں لیکن میرا دل کہیں اور ہو۔ آپ دیکھیے یہ مشہور واقعہ ہے، انشاءاللہ کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو، شیخ ابو سعید کہتا ہے کہ ایک مرتبہ، جب یہ لکھا ہوا آتا ہے ریکارڈنگ مینز اٹس گوئنگ ہے انشاءاللہ، لائیو کی جگہ ریکارڈنگ لکھا ہوا ہے، اوکے۔ شیخ ابو سعید کہتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بتایا گیا کہ فلانی شخص جو ہے وہ کیا عظیم انسان ہے، پانی پر چلتا ہے۔ تو شیخ ابو سعید نے کہا ٹھیک ہے، وہ پانی پہ چلتا ہے، مینڈک بھی چلتا ہے۔ تو پھر اس کو خبر دی کہ فلانی جو ہے وہ بہت بڑا عارف ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ کہا مکھی بھی اڑتی ہے۔ تو کہا اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک لہجے میں چلے جاتے ہیں، کتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے وہ لوگ۔ تو کہا وہ تو شیطان بھی 1 منٹ میں مغرب سے مشرق پہنچ جاتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو پھر کہا ابو سعید نے کہ مرد تو وہ ہے، انسان تو وہ ہے جو مخلوق کے درمیان اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ منگل ہو، بزنس کرے، لیکن ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ کے نور سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، اس کے دل میں چراغ الہی مسلسل روشن رہے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا انسان، وہ انسان جو عرفان کی کچھ مدارج کو طے کر کے لوگوں کے دلوں کے خبر حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کوئی کمال ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ لوگ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اس لیے کچھ عبادتیں کریں تاکہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں، نہیں۔ اچھا کم از کم ہمیں یہ پتا تو چل رہا ہے الحمدللہ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نجوا کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ الہی لم اسلط علی حسن الظن قنوط الایاس، بار الہ دعا اپنے اختتام پر ہے، اور بار بار میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ جو سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا اور حجابوں کو توڑنے کا، وہ ان میں سے ایک ہے حسن ظن، خوش گمانی، اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا۔ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ علامہ مجلسی کی نسل سے ہیں، اگر آپ قم تشریف لائیں تو آپ کو ان کا مقبرہ ملے گا جہاں ان کا سارا حسب و نسب سب لکھا ہوا ہے، اور بہت مزہ آتا ہے ان کے بارے میں، بہت مزے کی انفارمیشن ہے۔ ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب آپ مرجع تقلید تھے اور ساری جو ہے وہ سارے اسلامک یونیورسٹیز آپ کے انڈر چل رہے تھے، تو اس زمانے میں بہت زیادہ ایران بہت پور کنٹری تھا اور حالات بہت خراب تھے۔ آپ اسٹوڈنٹس کو پاکٹ منی نہیں دے پاتے تھے، شہریہ جسے کہتے ہیں۔ تو کافی عرصہ گزرا اور بہت حالات خراب رہے، تو جو ٹیچرز تھے، ٹیچرز کی ایک جماعت، ایک گروپ جو ہے وہ آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بروجردی، ہم اتنے حالات مشکل ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، تہران جا کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو امیر ہیں وہاں کے، ان سے مدد لینی چاہیے، ہم مدد لینے جاتے ہیں، آپ اجازت دیجئے۔ کچھ نے لکھا ہے بہت مشہور علماء اس میں شامل تھے جن کو آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن جواب سنیے، آیت اللہ بروجردی نے اتنا اچھا جواب دیا۔ اس فقر میں ہے، وہ پریشر کہ آپ اتنے انسٹیٹیوٹ چلا رہے اور وہ آپ سے چل نہیں رہا اور ہر طرف سے لوگ آپ کے سامنے شکایت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہم مانگنے جائیں، لوگوں سے چندہ مانگنے جائیں، تو آیت اللہ بروجردی نے فرمایا، کہا
کہ نہیں میں اپنے رب پر حسن ظن رکھتا ہوں، مجھے پورا کہ پورا بہت ہی زیادہ خوش گمانی ہے اپنے رب سے، میرا رب میری مشکل کو حل کرے گا۔ ابھی یہ کہا تھا کچھ ہی دیر میں ایک بہت بڑا تاجر بہت سا پیسہ لے کے آیت اللہ بروجردی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میں کب سے چاہ رہا تھا آپ کو دوں اور میں لے آیا۔ یہ دیکھیے اگر آیت اللہ کہہ دیتے جاؤ مانگ لو تو کیا ہوتا؟ اتنی خواری، اتنی ذلت، رب سے رخ موڑ کر وہ محنت تو کر رہے تھے، کام تو کر رہے، نو ڈاؤٹ کام کرنا ہے ان کا کام، ٹیچنگ، لکھنا، تبلیغ کرنا اور بہت سے کام یہاں ہو رہے تھے، لیکن پورے ملک میں وہ ایک طرح سے جیسے بہت ہی زیادہ سخت حالات تھے، عام لوگ بھی بہت مشکل میں تھے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آیت اللہ بروجردی نے جب کہا مجھے اپنے رب پر پورا پورا حسن ظن ہے، تو رب نے کسی شخص کو بھیجا، وہ خود آیا، وہ محتاج بن کر آیا کہ آپ لے لو، مجھے ضرورت ہے کہ آپ اس مال کو لے لو۔ تو یہ ہے وہ حسن ظن۔ پھر اس دعا میں اور مناجات میں کہا جا رہا ہے وَلَنْ قَطَعَ الرَّجَاءِ مِنْ جَمِيلِ كَرَمِكَ، بار الہ اپنے حسین کرم سے میری امید کو منقطع نہ کرنا۔ رجاء کا لفظ کتنی مرتبہ آیا آپ لوگ چیک کر لیجئے گا، بار بار رجاء آ رہا ہے۔ الہی ان كانت الخطايا قد اسقطتنی لدیک فاصفح عنی بحسن توکلی علیک۔ بار الہ اگر خطایا نے مجھے زمین پر گرا دیا، میرا نزول کا باعث ہے خطا۔ خطا انسان کو تباہ کر دیتی، یعنی گناہ۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک گناہ کرنے کے بعد اس سے ایک نور ہمیشہ کے لیے چھین لیا جاتا ہے، اور وہ نور وہ حکمت ہے، وہ فہم ہے، وہ درک ہے، وہ سمجھنے کا ایک نور ہے جو کبھی بھی واپس نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا۔ دیکھیں مغفرت طلب کرنے کے بعد گناہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب نہیں ہوگا، لیکن مثلاً اگر ملین درجے ہیں حکمتوں کے، ان میں سے آپ نے شاید آپ 5-6 لاکھ حاصل کر سکو گے، لیکن آگے نہیں جا پاؤ گے۔ بہت آگے جانے کے لیے بہت سی توفیقات سلب ہو جاتی ہے۔ فاصفح عنی بحسن توکلی علیک، بار الہ اب حسن توکل جو میں تجھ پہ کر رہا ہوں، اس حسن توکل کی وجہ سے، اس حسن ظن کی وجہ سے، سب کچھ حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے، یا رب تو میرے گناہوں سے جو ہے وہ درگزر اور اس پر صفحہ ڈال دے۔ صفحہ یوزلی میں ریلیشن شپس میں بھی اکثر بتاتی ہوں کہ ہمارا اپنا اپنا ایک پیج ہوتا ہے، آپ اپنی لائف میں رہو، دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر نہ کرو، اور ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچو کہ اچھا وہ میری طرح کیوں نہیں سوچ رہا، ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، اس سے خطا ہو گئی تو فوراً صفحہ پلٹ لو، یعنی بھول جاؤ اس کو، آگے چلے جاؤ۔ پھر یہاں پر یوں بتایا جا رہا ہے الہی ان حطتنی الذنوب من مکارم لطفک فقط نبہنی الیقین الی کرم عطفک۔ بار الہ اگر ذنوب نے مجھے دوبارہ سے تیرے لطف کے مکارم سے دور کر دیا ہے، تو جو میرا پورا یقین ہے اس یقین نے مجھے نبہ یعنی متنبہ، مجھے بیدار کر دیا ہے، وہ یقین جو کرم عطف الہی کی طرف ہے۔ تو میرے پاس یقین ہے، اور یقین کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں امام کاظم علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ ان العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب، جو عاقل ہیں وہ تو دنیا کو ترک کر لیتے ہیں، ضرورت کی حد تک لے کر جو اضافی ہے فضول دنیا کو ترک کر لیتے ہیں۔ تو گناہ تو دور کی بات، وہ یقین کی وجہ سے، وہ اللہ پر توکل اور حسن ظن کی وجہ سے گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ اور پھر امام کاظم فرماتے وَتَرْكُ الدُّنْيَا مِنَ الْفَضْلِ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ مِنَ الْفَرْضِ۔ دنیا ترک کرنا تو ایک فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن گناہ ترک کرنا تو واجب ہے۔ واجب کو وہ کیسے چھوڑیں گے جبکہ وہ مستحب کی طرف جا رہے ہیں؟ جو عاقل ہیں، جو عارف ہیں، عرفا ہیں، وہ اپنے آپ کو بزی نہیں رکھتے دنیاوی
कामों में, दुनियावी चीजों में मशगूल नहीं रखते। और फिर आगे जाकर हम कह रहे हैं इलाही इन अनामतनी अल-गफला अनिल इस्तिअदाद लिलिक़ाइक फ़क़त नब्बहतनी अल-मारिफ़ा बिकरम आलाइक। बार इलाहा, अगर गफलत ने जो तुझसे आकर मैंने लिक़ा करनी है उससे मैं गाफिल हूं, उसने मुझे नौम में, ख्वाब में डाल दिया है, तो तेरी मारिफत ने मुझे तेरे करम और नेमतों की तरफ दोबारा नब्बहा यानी मुतनब्बिह कर दिया है, क्योंकि मेरे पास मारिफत है। अगर गफलत है तो मारिफत भी है या रब्बे ज़ुल जलाल, और मैं इस मारिफत के जरिए से गफलत को अपने आप से दूर करने की मंजिल पर हूं। तो क्या पता चला? पता ये चला कि ये जो मारिफत इलाही है उसके जरिए हम फौरन अपने आप को मुतनब्बिह कर देते हैं। इलाही इन दआनी इला अन्नार अज़ीम इक़ाबिक फ़क़द दआनी इला अल-जन्नत जज़ील सवाबिक। ये फिर वही लबुल लहजा है कि बारे इलाहा, अगर तू मुंतकिम है, मुंतकिम होने के एतबार से अगर मेरे अमाल मुझे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं तो फ़क़त दआनी इलल जन्नत, लेकिन तेरे अस्मा में से एक इस्म है कि तू सवाब देने वाला, अज्र देने वाला भी है, तो वो मुझे जन्नत की तरफ दावत दे रहा है। इलाही फलका अस्अलुका व इलैका अब्तहिल व अरगब। बार इलाहा, मैं तुझसे ही सवाल करता हूँ, तेरी तरफ ही रगबत हासिल करता हूँ। और फिर कहा जा रहा है वस्अलुका अन तुस्सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये दुआ सलवात से शुरू हुई, ये मुनाजात दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद जो हमारी आइडेंटिटी है उससे आगाज हुआ और उसी पर ही आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बार इलाह, इस दुआ को हमारे नाम अमाल में नूर की तरह जगमगाते हुए करार देना। वन तजअलनी मिम्मन युदीम ज़िक्रक। बार इलाह, मुझे उनमें से करार देना जो मुसलसल तेरे जिक्र में मसरूफ हैं, मुसलसल जो जिक्र इलाही कर रहे होते हैं। वो है ना खुशा आनंद के दाइम दर नमाजन, खुश नसीब हैं वो लोग जो मुसलसल नमाज की हालत में है, नमाज की हालत में है, यानी मुसलसल उनकी तवज्जो इस बात पर है कि रब जो है वो मुझे देख रहा है। हुजूर इलाही को जो एहसास करते हैं वो कितने खुश नसीब हैं। बार इलाहा, मुझे उनमें से करार देना जो मुसलसल तेरे जिक्र में मसरूफ रहते हैं। वला यनक़ुज़ु अहदक, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो जिक्र इलाही में हो। नीस दर लौह दिलन जुज़ अलिफ क़ामत यार चिकुनम हर्फ दिगे याद नदात उस्तादम। यानी आप ये कह रहे हो परवरदिगारा, मेरे दिल में सिर्फ एक ही हर्फ है और वो हर्फ अल्लाह, अलिफ अल्लाह है, और क्या करूं, मुझे कुछ और आता ही नहीं है। मेरे दिल के लौह में एक ही चीज लिखी है, एक ही हर्फ लिखा है, वो अलिफ। क्यों? क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे सिवाय इसके कुछ भी नहीं सिखाया और कुछ और है ही नहीं इसके अलावा कि मैं उसकी तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज करूं।